بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سینٹ کا الیکشن بالآخر اختتام پذیر ہوا۔ گزشتہ 2.5-3 ماہ سے سینٹ کا الیکشن میڈیا پر اور عوام میں زیر بحث تھا۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں کی نظریں اسی کی طرف لگی ہوئی تھیں اور دونوں فریقین اپنے اپنے اہداف کے حصول کے لیے اس الیکشن کو بہت قیمتی اور اہم قرار دے رہے تھے، اور عام سیاسی مبصرین بھی اس پر نگاہ لگائے ہوئے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ اس سینٹ کے الیکشن میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور اس ملک کی سیاست وہ کون سا رخ اختیار کرتی ہے۔ اس سینٹ کے الیکشن میں سابقہ ادوار کے سینٹ کے الیکشنز کی طرح بھاؤ تاؤ بھی ہوا، مچھلی منڈی بھی لگی اور ایک ریوڑ کی طرح یہ سارے جانور بکتے رہے، لیکن اس دفعہ ایک خاصی کی بات یہ ہوئی کہ یہ بات زبان زد عام ہوئی، یہ بات بالکل سامنے آ گئی، آشکارا ہو گئی، واضح ہو گئی اور کھل کر بہت ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آ گئی ثبوتوں کے ساتھ۔ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا سنتا جا اور شرماتا جا، اب لوگوں نے دیکھ لیا اور دیکھتا جا شرماتا جا والی بات ہو گئی۔ اور اس پورے ایپیسوڈ نے یہ جو سارا سیاسی طبقہ ہے اور سیاسی جماعتیں ہیں اور ہمارے ممبرانز ہیں پارلیمان کے، ان کے کردار کو پوری طرح آشکار کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ کس قسم کے اخلاق کے، کس قسم کے کردار کے اور کس قسم کے کیلیبر اور کس قسم کے معیار کے یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ایوان بالا میں اور قومی اسمبلیوں میں اور صوبائی اسمبلیوں میں بھیجا ہوا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مرکز میں حکومت کا نمائندہ ہار چکا ہے اور یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے ہیں، اور یہ ایک طرح سے حکومت پر عدم اعتماد ہے۔ اس وقت سینٹ کے اندر قومی جو حکومتی اتحاد ہے اس کو 47 یعنی 47 ان کے پاس نشستیں ہیں، اور جو اپوزیشن ہے اس کے پاس 52 نشستیں ہیں، اور یوں نظر آ رہا ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ اپوزیشن پی ڈی ایم وہ اپنا سینٹ کا چیئرمین وہ بنوا لے گی، اور اس سے یہ جو سیاسی منظرنامہ ہے یہ ایک اور فیز میں داخل ہو جائے گا۔ اس وقت عمران خان صاحب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پارلیمان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرتے تو اپوزیشن ان کے لیے عدم اعتماد کی قرارداد پیش کر دیتی، اور اس کے نتیجے میں بہرحال ایک دفعہ پھر پارلیمنٹ کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر بھاؤ تاؤ شروع ہو جائے گا۔ خان صاحب کو اپنے ناراض ارکان کو منانا پڑے گا، اپنے اتحادیوں کو دوبارہ واپس اپنے پول میں لانا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ سارا مفت میں نہیں ہوگا، خزانہ ایک دفعہ پھر کھلے گا، ایک دفعہ پھر لوگوں کی ڈیمانڈز پوری ہوں گی، اور خان صاحب کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ دینا پڑے گا۔ لگتا یہ ہے کہ جس طرح گھڑی کی سوئی اپنا ایک پورا چکر پورا کرتی ہے، اسی طرح خان صاحب کا جو تقدیر کا اور ان کے جو مقدر کا ستارہ ہے اس نے ایک چکر پورا کر لیا ہے اور مکافات عمل شروع ہو گیا ہے۔ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے وہ اقتدار میں آئے اور ساری قوتوں کو انہوں نے اپنے ہم نوا بنایا، اب لگتا ہے کہ وہ پیریڈ اور وہ دور مکمل ہو گیا ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ یا تو ان سے ناراض ہو کر ان کے مخالف جا پہنچی ہے یا کم از کم نیوٹرلائز ہو گئی ہے، اور اس کا جو صاف واضح نمونہ ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب خان صاحب کے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ بہادری کا مظاہرہ کریں، اور جس طرح کہ وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں فرنٹ فٹ پر کھیلتا ہوں اور میں چیلنج کر کے کھیلتا ہوں اور میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوتا، تو انہیں چاہیے کہ وہ قومی اسمبلی کو توڑ دیں اور نئے الیکشن کا اعلان کر دیں، عوام کی عدالت میں فیصلہ لے جائیں، عوام کے سامنے ساری کہانی موجود ہے، اور عوام کو بتائیں کہ جو لوگ موجود تھے وہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں اور انہوں نے اس نظام کو چلنے نہیں دیا اور میں آپ کے پاس واپس آ گیا ہوں۔ اگرچہ گزشتہ 2.5 سال میں انہوں نے عوام کو بہت مایوس کیا ہے، اور اس کا امکان کم ہے کہ عوام ان کے اوپر دوبارہ اعتماد کرے، لیکن عزت کا راستہ یہی ہے کہ وہ دوبارہ عوام کے پاس جائیں، اور اگر وہ دوبارہ عوام کے پاس نہیں جاتے اور وہی راستہ اختیار کرتے ہیں جو پہلے انہوں نے کیا تھا، اور اسی طرح بھاؤ تاؤ کرتے ہیں اور اسی طرح ناراض ارکان کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں اور اسی طرح اتحادیوں کے ہاتھ بلیک میل ہونا پسند کرتے ہیں، تو وہ 2.5 سال مزید تو گزار لیں گے، لیکن ان 2.5 سالوں میں وہ پھر ایک مفلوج حکمران کی طرح اور ایک بلیک میل زدہ حکمران کی طرح موجود ہوں گے۔ وہ کوئی کام نہیں کر سکیں گے، جس طرح کہ پچھلے 2.5 سال میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور کسی چیز کو ڈیلیور نہیں کیا۔